نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم شروع کریں گے جی سورۃ الجن۔ سورہ جن جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں جنات کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا۔ اس کے علاوہ ہم نے سورہ احقاف میں بھی جنات کا تذکرہ پڑھا تھا، وہاں جنات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کچھ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے۔ پھر ہم نے سورہ رحمان میں جنات کے بارے میں پڑھا، یا معشر الجن والانسی، تو جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے مخاطب کیا۔ پھر بلکہ 31 بار یہ آیت جو دہرائی گئی سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن و انس دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو اب یہ جو سورت ہے سورہ جن، ان میں بھی جنات کے ایک گروہ کے کچھ لوگوں کا یعنی جنات کی باہمی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی جنات ہوں جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور گروہ ہو۔ بہرحال ہم ابھی آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اوہیا، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، انہو، کہ بے شک وہ، یا یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ استماع، غور سے سنا۔ ایک ہوتا ہے سماع، جیسے کہتے ہیں محفل سماع ہے جی، سامعہ یسمع سے سننا۔ ایک ہوتا ہے استماع، استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ استماع یستمع استماعا، غور سے سننا۔ تو انہ استماع، یہ کہ بہت غور سے سنا، نفرن، نفر کہتے ہیں جماعت گروہ کو، نفری بھی کہتے ہیں نا، ایک نفری، تو نفرن ایک جماعت نے، من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، فقالو، پھر انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، قرآناً عجبا، ایک بہت ہی عجیب قرآن۔ اب عجیب کا مطلب ہمارے ہاں تو بس ایک ہی مطلب ہمارے ذہن میں تو آتا ہے عجب، جب ہم کہتے ہیں بڑی عجب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، تو عربی میں عجبا یا جبو عجبن، حیرت زدہ ہونا اور حیرت کرنا بھی، ہونا بھی اور حیران کرنا بھی، دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں۔ جیسے کیا آتا ہے، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، سورہ اعراف میں آتا ہے، کیا تم لوگ حیرت زدہ ہو کہ تمہارے پاس ایک ذکر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص پر جو تم ہی میں سے ہے۔ پھر عجبن اسم ذات بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حیرت یا حیرانی۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں نے کے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے وحی کی ایک ایسے شخص کی طرف جو انہی میں سے ہے۔ پھر فعیل کے وزن پہ عجیب بھی صفت ہے، حیران کن، جیسے آتا ہے سورہ قاف میں، ھذا شیء عجیب، یہ ایک حیران کن چیز ہے۔ عجاب جو ہے وہ فعال کے وزن پہ آتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بھی سورہ سعاد میں آتا ہے۔ تو اسی سے باب افعال سے جب آتا ہے نا، آجب یوجب اعجابا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ کرنا، اور دوسرا ایک اس کا مطلب ہوتا ہے دلکش لگنا، خوبصورت لگنا، اچھا لگنا، بھلا لگنا، جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے، فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو حیرت زدہ نہ کریں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، حیرت زدہ بھی اور اچھے نہ لگیں، دلکش نہ لگیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھلا لگنے کے معنوں میں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگرچہ اچھی لگے تمہیں ناپاک کی کثرت، تو یہ اچھا لگنا بھی ہے۔ یہاں پہ قرآن کا مطلب جو عجبہ ہے یہ ہے دلکش قرآن۔ عجیب قرآن کا مطلب ہے ایک بہت ہی کانوں کو بھلا لگنے والا، ایک بہت ہی دلکش
قرآن ہم نے سنا، انہوں نے جا کے اپنے لوگوں سے کہا۔ یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے، الی الرشدی، رشد کی طرف۔ رشد کا لفظ بھی ہم نے بارہا پڑھا ہے، رشید ہے اسی سے لفظ، اور راشد بھی اسی سے ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین نہیں ہم نے پڑھا، راشد اسم الفاعل ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ حجرات میں تھا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اور فعیل کے وزن پہ رشید آتا ہے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم لوگوں میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ تو مطلب اس کا پھر کیا ہوا؟ نیک، رشید کا مطلب۔ تو جب یہ اسم ذات آتا ہے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ وما اہدیکم الی سبیل الرشاد، سبیل الرشاد، اور میں رہنمائی نہیں کرتا تمہاری مگر نیکی کے رستے کی طرف۔ نیکی بھی ہو گیا، راشدہ نیک راہ کو کہتے ہیں، اور رشدن جو ہے اس کا مطلب ہو گیا ہدایت، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی کے بعد آتی ہے، قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، رشد، ٹھیک ہے۔ اور فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا بھی سورہ نساء میں آتا ہے، پھر اگر تم لوگ پاؤ ان میں کوئی سمجھ بوجھ، تو سمجھ بوجھ رشد کا مطلب ہے نیک، ہدایت اور بھلائی، سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی، یہ تمام لفظ استعمال ہوتے ہیں رشد کے معنی کے ترجمے میں۔ تو یہدی الی الرشدی، کہ وہ جو قرآن ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، بھلائی کی طرف، فآمنا بھی، تو ہم ایمان لے آئے اس پر۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں ہم شریک بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ اب دیکھیں کیسی بات ہے کہ جنات نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا، ان کا رد عمل دیکھیں، ایک مرتبہ قرآن سنا اس پہ فوراً ایمان بھی لے آئے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کی دعوت دینے بھی نکل کھڑے ہوئے، اس کا پیغام اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے چل پڑے۔ اور اپنے آپ کو اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو روز قرآن سنتے ہیں لیکن نہ ہمارے دلوں پہ اثر کرتا ہے، نہ ہمارے اعمال میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی ہم اس کو آگے پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں حکم کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان لانے کے بعد آمنو وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لانا، پھر عمل صالح خود کرنا، پھر وتواصوا بالحق، پھر وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام ہمیں ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں لیکن ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جنات کا طرز عمل دیکھیں، ان کا رد عمل دیکھیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جنات نے فوراً اس پہ نہ صرف اپنے آپ کو انہوں نے بدلا ایمان لانے کے بعد، بلکہ جا کے اس کی تبلیغ بھی کی، اور پکا پختہ ارادہ کیا کر رہے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو بھی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور بے شک وہ تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا، شان ہمارے رب کی۔ ہم پڑھتے ہیں نا دعائے استفتاح میں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، بہت اعلیٰ ہے تیری شان، ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ تو جنات بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ بہت اعلیٰ ہے شان ہمارے رب کی، متخذا، نہیں اس نے بنائی، صاحبتن، کوئی بیوی، ولا والدہ، اور نہ کوئی اولاد۔ ہمارے رب کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے جا کے وہ تذکرہ کر رہے ہوں وہ عیسائیت کے پیروکار رہے ہوں، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہوں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو بہت بلند شان والا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ، اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقولو، کہا کرتا تھا، کالا یقولو قولن، کہنا، کہتا تھا، سفیہنا، ہمارا ایک بیوقوف،
پیچھے پڑھا نا میں سورہ بقرہ میں، سفہاؤ، تو یہ وہی لفظ ہے سفیہو، بے وقوف نہ ہمارا، ہمارا ایک بے وقوف جو جن تھا، اللہ شاتا تھا، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا کرتا تھا۔ شاتا تھا کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی پہ حاوی ہو جانا، چھا جانا، اور کوئی ایسی بات کہنا جو خلاف حقیقت ہو، خلاف حقیقت بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ لفظ کہاں پڑھا ہے؟ لقد قلنا اذن شاتتا، یعنی کہ اگر ہم ایسی بات کریں گے تو یقیناً ہم پھر کوئی بڑی غلط بات، خلاف حقیقت بات کریں گے۔ شتا یا شتو ہوتا ہے خلاف حقیقت بات کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھا بے وقوف جو خلاف حقیقت بات کہا کرتا تھا؟ یہ اشارہ ہے ان کا ابلیس کی طرف، جو ان کا سب سے بڑا جن تھا عزازیل، کہ وہ جو تھا وہ اللہ کے بارے میں، جو ہمارا بڑا سردار تھا، وہ خلاف حقیقت باتیں کہا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اچھا شاتتا کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ایکچولی وہ راہ کا میں کہہ گئی ہوں آپ کو، جو میں نے کہا ہے کہ زبردستی کسی پہ حاوی ہونا یا چھا جانا، وہ آگے وہ لفظ آئے گا راہ کا۔ تو شاتتا کا مطلب ہے خلاف حقیقت بات کرنا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے۔ انا، آپ دیکھیں انا اور انا میں فرق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ انا بے شک ہوتا ہے جب فکرے کے شروع میں آئے، ٹھیک ہے، اور جب درمیان میں آئے تو پھر انا پڑھا جاتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور بے شک ہم ظننا، ہم خیال کرتے تھے، الن تقولا، کہ یقیناً ہرگز نہیں، تقولا کہے گا، الانسو کوئی بھی انسان، والجنو اور جن، اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ، کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یا کوئی جن اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے، یعنی ہم اس گمان میں رہے کہ کوئی جن اور کوئی انسان اللہ پہ ہرگز جھوٹ نہیں باندھ سکتا، لیکن ہمارا وہ بے وقوف سردار جو تھا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا رہا، اور ہم یہی سوچتے رہے، یہی سوچ کر ہم اس کی باتوں کو مانتے رہے کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کوئی خلاف حقیقت بات کر ہی نہیں سکتا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اچھا یہاں پہ اب دو اصطلاحات استعمال ہوئی، رجال من الانسی اور رجال من الجن۔ رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد، ٹھیک ہے، کسی بھی مرد کو رجل کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے رجال، بہت سے آدمی۔ تو جب رجال من الانسی ہوگا تو پھر وہ آدمی انسانوں میں سے ہوں گے، اور رجال من الجنی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بھی آدمی ہیں لیکن وہ جنوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ، اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ رجال من الانسی، کچھ لوگ، کچھ آدمی انسانوں میں سے، یعوذون، آذا یعوذو کیا ہوتا ہے؟ پناہ پکڑنا، پناہ مانگنا، جیسے تعوذ بھی کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور معوذتین ان صورتوں کو دونوں کو کہا جاتا ہے جو جن میں اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یعوذون جمع کا صیغہ ہے، پناہ پکڑتے تھے، پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن، کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، فزادوہم، تو اس بات نے زیادہ کر دیا ان کو، رہقا، سرکشی میں۔ یہ ہے وہ لفظ رہقا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کرنا، چھا جانا، حاوی ہو جانا۔ تو جنوں کو سرکش بنا دیا اس بات نے کہ انسان جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی ان کی پناہ پکڑتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، عربوں کے ہاں یہ رواج بہت عام تھا کہ جب بھی وہ کسی جنگل سے گزرتے یا کسی ویران جگہ سے گزرتے تو ان کا خیال ہوتا کہ ایسی جگہوں پہ عموماً جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک انسان جو ہے نا ہمیشہ وہ جنوں سے
اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھا ہوتا ہے. وہ ڈرتے تھے کہ ہم ان ویران جگہوں سے گزرتے ہوئے کہیں جن ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. تو پھر وہ کیا کرتے کہ اس قافلے کا کوئی بڑا سردار اس صحرا میں اگر پڑاؤ کرتا تو وہ اونچی آواز سے ایک پکارتا کہ ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنات تو انسانوں کو اپنے سے بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں. تو وہ سوچتے ہوں گے کہ آج اسی آدم کی اولاد ہمیں معبود بنائے بیٹھی ہے جسے ہم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس سے سجدہ کرنے سے انکار پر ہمارے جد امجد کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں. تو وہ پھر انسانوں کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے نا جنات جو تھے وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے غرور میں، تکبر میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. تو یہاں اسی بات کا تذکرہ جن خود سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ کانا، اور بے شک تھے، رجال من الانسی، کچھ انسان جن لوگوں میں سے جو کیا کرتے تھے، یعوذون، وہ پناہ پکڑا کرتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی. تو اس بات نے فزادوہم رہقا، بڑھا دیا ان کو سرکشی میں. تو ظاہر ہے جن تو اور ہی چوڑے ہو گئے کہ اب ہم تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں. تو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک یہ کہ انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا، الن جب اللہ احدا، یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا. یعنی ان جنوں نے بھی یہی سوچا جیسا کہ ان انسانوں نے، اب ظاہر جن بات کر رہے ہیں نا، جن بات کر رہے ہیں اور دوسرے جنوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان تھے نا، رجال من الانس، یہ بھی یہی سوچتے تھے جیسا کہ تم سوچتے ہو، ان لن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو. اب مبعوث کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث کرنا. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی وہ سوچتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ بھی اہل مکہ کرتے تھے. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اب اللہ کسی کو بھی رسول بنا کے نہیں بھیجے گا. تو ظاہر ہے دونوں مفہوم اگر اس سے لیے جائیں تو دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں. وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، لمسنا، ٹٹولا ہم نے. مس کرنا ہوتا ہے نا، چھونا، ٹچ کرنا، ٹٹولنا. لمسنا السماء، ہم نے ٹٹولا آسمان کو. یعنی کس لیے ٹٹولا؟ غیب کی خبروں کی ٹو لگانے کے لیے. ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی، ہم نے آسمان کو ٹٹولا. فوجدنا، پھر ہم نے پایا اس کو، مُلِئَت، بھرا ہوا، حرسن، شدیدن، سخت پہرے سے، وشہبا، اور شولوں سے. ہوتا یہ تھا کہ جنات، چونکہ ظاہر ہے یہ بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات مشترک ہیں جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ قربت پائی جاتی تھی. اور فرشتے جب عالم بالا سے کچھ احکام لے کے زمین کی طرف آتے تو جنات ان میں سے کوئی نہ کوئی بات، کوئی خبر، کوئی پیشگی، اطلاع حاصل کر لیتے. کوشش کرتے لیکن کوئی نہ کوئی سن گن لے ہی لیتے. تو پھر ایسی خبریں وہ اپنے ان ساتھیوں تک پہنچاتے جو کہ انسان کاہن قسم کے ہوتے تھے، جو دنیا میں جادوگروں کے روپ میں شرک اور ضلالت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو وہ جب جا کے ان کاہنوں کو وہ چھوٹی سی خبر جو کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتی وہ جا کے بتاتے، اور وہ 100 باتیں اس میں شامل کر کے تو وہ پھر بتاتے کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسی باتیں جیسے کہاں عموماً بتایا کرتے ہیں. تو عام حالات میں تو یہ جنات ایسی خبریں کچھ نہ کچھ سنگن لے لیتے تھے، لیکن پھر جب نزول قرآن کا آغاز ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت پہرے بٹھا دیے.
اب انہیں ان حساس حدود کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ ایسے پہرے اور چوکیدار آسمان پر مقرر کر دیے گئے کہ وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان میں جگہ جگہ بڑے سخت پہرے لگ گئے ہیں، اور شہاب ثاقب جو ہے ان کی طرح کے جو میزائل ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اتنے غیر معمولی حفاظتی انتظامات جو کیے گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے۔ ہم نے پایا ہے آسمان کو فوجدناہا، بس پایا ہے ہم نے اس کو، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ آسمان کے لیے، کہ وہ بھر دیا گیا ہے حرسن شدیدن، سخت پہرے سے، و شہبا، اور شولوں سے، شہاب ثاقب سے، وَأَنَّا، بے شک ہم، کنّا، کہ بے شک ہم، نقعدو، ہم بیٹھا کرتے تھے، قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں قعدہ، بیٹھنے کو، تو نقعدو، ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا، اس کے، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہوں پہ، یعنی ٹھکانوں میں، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، ہم اس کے ٹھکانوں میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، کنّا، تھے ہم، نقعدو، ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا، اس کے، مقاعدہ، ٹھکانوں میں، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، آنا کا مطلب ہوتا ہے اب، فمن، پس جو کوئی، یستمع، سنتا ہے، آنا، اب، یجد، وہ پاتا ہے، لہو، اپنے لیے، شہاب الرصدا، ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا، ایک لگتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے جو وہاں پہ موجود ہے، تو وہ اس کو آ کے شکار کر لیتا ہے۔ اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی سن گن لے سکیں، ہم کچھ اچک سکیں کوئی باتیں، اب ایسے حالات ہو گئے ہیں ہمارے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک ہم، لا ندری، ہم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں قبر میں جب انسان سے سوال ہوں گے نا، من ربو کا، من دینو کا، تو جو شخص تو ظاہر ہے حواسوں میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب کریں گے اور وہ صحیح جواب دے دے گا، وہ تو دے دے گا، جو نہیں دے سکے گا وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ ہے لا ندری، ہم نہیں جانتے، اشرن، کیا کسی شر کا، کیا کسی برائی کا، اریدہ، ارادہ کیا گیا ہے، اشرن اریدہ، آ جو ہے حمزہ استفہام کا ہے، سوال کے لیے، اشرن، کیا کسی برائی کا، اریدہ، ارادہ کیا گیا ہے، بمن، ان کے ساتھ، فی الارضی، جو زمین میں ہے، کیا اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام ارادہ بہم، یا ارادہ کیا ہے، بہم، ان کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، رشدہ، بھلائی کا، پیچھے ہم نے یہ لفظ پڑھا نا، بھلائی۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، ہمارے رب نے انسانوں کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ، کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا کسی شر کا، یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی برائی پیش آنے والی ہے یا ان کے ساتھ کوئی بھلائی پیش آنے والی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اب دیکھو دونوں ہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ پتہ نہیں لوگوں، دنیا والوں کی طرف کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی بھلائی ان کو پیش آنے والی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات تورات کے عالم ہوں، وہ جو جانتے ہوں کہ کسی بھی قوم کی طرف جب رسول بھیجا جاتا ہے تو ان میں سے ایک بات تو ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ قوم اپنے رسول پر ایمان لا کر ہدایت کے راستے پہ چل پڑتی ہے، ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ بھلائی ہو جاتی ہے، اور یا وہ انکار کرتی ہے، پھر وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کسی قوم پر عذاب جب بھیجتا ہے تو اس قوم پر پہلے رسول بھیجتا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور چنانچہ آسمانوں پر غیر معمولی جو یہ حفاظتی انتظامات ہیں،
یہ دیکھ کر جنات سمجھ گئے کہ زمین کے لیے یا تو وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے ذریعے اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کہ وحی کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے انہیں پہلے بھی انبیاء پہ وحی آتی رہی ہوگی، تو اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اب اللہ کو انسانوں کی بھلائی مطلوب ہے یا اس نے اہل زمین کو پچھلی قوموں کی طرح تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ جانتے ہوں گے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، تو ایسا عذاب جو پہلے قوموں پہ آتا رہا ہے، اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اور کیا بات وہ کہتی ہیں، وَأَنَّا مِنَّا، اور بے شک ہم میں سے، الصالحون، کچھ نیک بھی ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الصالحون، اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، کچھ ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، بد ہیں، بلکہ ایسے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں جس میں برائی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حکمت ہے تبلیغ کی کہ برے کو بھی برا نہ کہو، کہ ہم میں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہے۔ کنہ ترائی کا قیدادا، کنہ تھے ہم، ترائی کا جمع ہے طریقہ کی، طریقہ، اور قیدادا جمع ہے قدتن کی۔ قدتن کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کاٹنا، جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا قدت قمیصہ من دبر، اس نے پھاڑ دی اس کی قمیص پیچھے سے، قدت پھاڑ دی، تو قدہ کا مطلب ہو گیا پھاڑنا، قیدادا کا مطلب ترائی کا طریقہ، تو مطلب بنا مختلف فرقے، مختلف رائے رکھنے والے، ٹھیک۔ کنہ ترائی کا قیدادا، تھے ہم مختلف طریقوں پر، یعنی مختلف رائے رکھنے والے تھے، مختلف مذاہب پر تھے، مختلف فرقے ہوں گے ان کے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم یہ سمجھتے تھے یا ہم نے یہ گمان کر لیا تھا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکیں گے، نُعْجِزَ، ہم عاجز کر سکیں گے اللہ کو، فی الارض، زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکیں گے اسے، ہربا، بھاگ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یا یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت، آمنا بھی، تو ہم ایمان لے آئے اس پر۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ لما، جب، سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہم نے سنا ہدایت کو، آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پھر جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ، تو نہ وہ ڈرے گا، بخسم ولا رہقا، کسی نقصان سے اور نہ زیادتی سے۔ جو اپنے رب پہ ایمان لائے گا، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پہ، اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف ہوگا۔ اللہ ہر کسی کے نیک اعمال کا اسے پورا پورا اجر دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کو یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ میں نے جو کام کیے ہیں پتہ نہیں اب اس کا اجر ملتا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں پتہ نہیں یہ ایسے ہیں بھی یا نہیں۔ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اسے پھر کسی نقصان یا کسی زیادتی کا خوف نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک، وَأَمَّا، اچھا اما ہے یا لفظ یا یہ لفظ انا ہے، یہ کنفرم کرنا پڑے گا، آپ بھی کر لیجئے، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ انا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اما لکھا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے اب ایک کوئی
تیسرا قرآن کھولنا ہوگا، اس میں سے یہ لفظ دیکھ کے ابھی کنفرم کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اما اگر ہے تو پھر تو اس کا ترجمہ یہی ہے، اور رہے قاسط۔ قاسط ہوتا ہے ظلم کرنے والا، نا انصافی کرنے والا۔ ویسے تو جو ہے نا قسط کہتے ہیں انصاف کو، لیکن قاسط کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، تو رہے وہ لوگ جو قاسط ہیں، یعنی جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نا انصافی کرنے والے ہیں، فَقَانُوا، تو وہ ہوں گے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، حطبا، ایندھن، وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ جو لوگ نا انصافی کرنے والے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان سے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان سے جہنم دہکائی جائے گی۔ ہاں جی، میں نے یہ دوسرے قرآن سے بھی دیکھ لیا، یہ لفظ اما ہی ہے، یہ اس قرآن میں یہ شاید غلط لکھا ہوا ہے، یا میں نے ہی کوئی غلط آیت پڑھ لی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، آیت نمبر 14 ہے، ہاں یہ والی آیت میں انا تھا اور اس میں اما ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، فَقَانُوا، تو وہ ہوں گے، لِجَہَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن۔ یہ تو تذکرہ تھا جنات کا، اور جنات کی اس تقریر جو انہوں نے کی جا کے اپنے دوسرے جنوں کے سامنے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از قرآن میں بیان کر دی کہ قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی۔ تو یہ ساری جنات کی گفتگو تھی۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو ہے کلام کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔